آخر ما نزل، وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. اختلف العلماء فی ذلک علی اقوال، اس میں علماء نے چند اقوال پر اختلاف کیا ہے، چند قول بیان کیے ہیں الگ الگ کہ آخر میں کیا نازل ہوا گا. اشہرها، سب سے مشہور، ان آخر ما نزل قوله تعالی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ٹھیک ہے، سب سے مشہور قول یہ ہے کہ آخر میں جو سب سے نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی، کلالہ والی آیت جو پہلے بھی آ چکی ہے. یستفتونک، تم سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تم فرما دو اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بیان کرتا ہے. رواہ الشیخان، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک، ایک قول یہ مشہور ہو گیا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آخر آیت نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے، سود والی، جو جس میں سود سے منع کیا گیا ہے وہ آیت ہے. رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَيَا قَوْلُهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ٹھیک ہے، تو ربا سے، ربا کے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ سب سے آخر میں ایک قول کے مطابق نازل ہوئی. امام بخاری کا یہ فرمان قول ہے، یہ روایت ہے. وقال ایضا، اور یہ بھی فرمایا، آخر آیت نزلت، اور آخری آیت جو نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ٹھیک ہے، یہ اسی صفحے میں جو یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پارہ 3 میں، اسی کے نیچے لاسٹ میں یہ اس صفحے پر کیا ہے، یہ آخری آیت بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 قول ہو گئے. وقال سعید بن المسیب، تابعی بزرگ، ایک قول کے مطابق سب سے افضل تابعی سعید ابن مسیب ہے، فرماتے ہیں کہ آخر آیت نزلت آیت الدین، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ دین والی آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی. قال السیوطی وہو مرسل صحیح الاسناد، امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے حدیث اور اس کی اسناد، سند اس کی صحیح ہے. مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی صحابی کا نام حذف کر کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے، بات کو پہنچائے. ٹھیک ہے، ان سے روایت کرے، بیچ میں صحابی کا جو واسطہ تھا اس کو ذکر نہ کرے، اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، یعنی چھوڑی ہوئی، بیچ میں واسطہ چھوڑا ہوا. اب یہ دوسرے اور تیسرے قول کے متعلق کتاب کے مصنف فرماتے ہیں، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، اور قول ثانی اور اس کے بعد کا جو قول ہے تیسرا، ان کے درمیان تطبیق اور جمع ممکن ہے. بِأَنَّهَا نَزَلَتْ كُلُّهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، اس طور پر کہ وہ تمام کی تمام ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، یعنی تمام کی تمام آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لے کر واتقوا یوما ترجعون فیہ، اس صفحے کی جتنی بھی بیچ میں آیتیں ہیں وہ سب ایک ساتھ نازل ہوئی. ظاہر ہے ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلے نازل ہوئی، واتقوا یوما اس طور پر یہ بھی پہلے نازل ہوئی کیونکہ دفعۃ واحدۃ نازل ہوئی ہے. کہ ترتیبھا فی المصحف، جیسے کہ قرآن میں ان کی ترتیب ہے ان آیتوں کی، تو دفعتاً واحدتاً ایک ساتھ یہ آیتیں اسی ترتیب میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس معنی کر کیا ہے، ان سب پر یہ بات کیا ہے، صادق کہا جائے گی کہ یہ کیا ہے، سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہیں. ایک قول ان کے درمیان جمع اور تطبیق کا یہ بھی بیان کیا ہے. وَحِينَئِذٍ يُتَأَوَّلُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ آخِرُ مَا نَزَلَ فِي شَأْنِ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ،
اور حین جب ایسا ہوگا، یعنی یہ مانا جائے گا دوسرا قول، ٹھیک ہے، کہ دوسرا قول میں یہ ہے کہ دفعتاً واحدتاً دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور تو اس اعتبار سے دونوں کو ہم آخری آیت کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا قول ہے اس میں یہ تعویل کی جائے گی کہ بِأَنَّهُ آخِرُ مَا نَزَلَ فِي شَأْنِ الْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ، وراثت اور احکام کے معاملے میں کیا ہے جو سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الحلالہ، یہ آیت ہے۔ تو یہ تعویل ایک بیان اس میں پہلے قول میں کی جائے گی۔ نزول، نازل ہونے کے سبب کی معرفت۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب کی تعریف کر رہے ہیں، السبب هو ما نزل القرآن لأجلہ، سبب وہ چیز یا وہ واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے قرآن کی آیت یا قرآن کی صورت اتری۔ کا سؤال سائل او حدوث حادثۃ، جیسے سائل کا سوال ہے یا کوئی واقعے کا پیش آنا ہے، تو جن سائل کے سوال کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی یا کسی واقعے کی وجہ سے آیت یا صورت نازل ہوئی، تو اس کو ہم اس آیت یا صورت کے نزول کا سبب کہیں گے۔ ثم علم ان نزول القرآن علی قسمین، پھر آپ جان لیں کہ قرآن کی جو نزول ہے وہ دو قسموں پر ہے، قسم نزل ابتداء و قسم نزل عقب واقعۃ او سؤال۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ابتدا ہی میں نازل ہوئی، یعنی کسی خاص سوال یا کسی واقعے یا کسی موقع کے وجہ سے نازل نہیں ہوئی، اور ایک وہ ہے قرآن یا آیت قرآن کی صورتیں جو کسی خاص واقعے کے بعد یا کسی سوال کے بعد نازل ہوئی۔ وقد تتبع العلماء وقاء القسم الثانی، علماء نے قسم ثانی پر تتبع کیا، ٹھیک ہے، یعنی غور و خوض کیا اور اس کے پیچھے انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ وصنفوا فیہ کتبا مخصوصۃ، اور انہوں نے اس میں مخصوص کتب لکھی، قسم ثانی یعنی جو واقعات اور سوال کے بعد جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی ان پر انہوں نے باقاعدہ خاص خصوصیت کے ساتھ اسی موضوع پر کتابیں لکھی۔ بینوا فیہا الآیات التی نزلت بسبب، اور ان کتابوں میں انہوں نے ان آیتوں کا ذکر کیا جو کیا ہے کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوئی۔ وبینوا ذالک السبب، اور اس سبب کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ واجتہدوا فیہ اجتہادا بالغا، اور اس چیز میں انہوں نے بہت ہی انتہائی درجے کی کوشش کی۔ اشہر مؤلف فیہ فی هذا الموضوع لباب النقول فی اسباب النزول للحافظ السیوطی، سب سے مشہور اس موضوع میں جو تصنیف ہے وہ امام حافظ جلال الدین السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، ان کی کتاب ہے لباب النقول فی اسباب النزول، مشہور کتاب ہے اس موضوع پہ۔ فوائد و معرفت سبب النزول، نزول کے سبب کے معرفت کے فوائد، یعنی نزول کا سبب جاننا، اس میں کیا کیا فوائد ہیں اس کو مختصر سے یہاں بیان کیا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں آپ زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی هذا العمل فوائد جلیلۃ، اس عمل میں بہت بڑے بڑے فوائد پوشیدہ ہیں۔ منہا معرفت وجہ الحکمت الباعثۃ علی تشریع الحکم، شرعی احکام جو شریعت میں جو احکام مشروع ہوئے، شریعت میں جن جن چیزوں کا کرنے کا جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم نازل ہوا تو اس کی حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ بھئی نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، سود سے بچنے کی حکمت کیا ہے، یعنی حکمت عموماً کیا ہے جانی پہچانی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نزول کے سبب کی معرفت رکھتے ہوں گے تو ہمیں کیا ہوگا،
معرفت وجہ الحکمت، ایسی حکمت کی وجہ کی معرفت ہو جائے گی، الباعثتی جو کیا ہے ابھارنے والی ہے، علی تشریع الحکم میں، ٹھیک ہے، حکم کو مشروع کرنے پر جو ابھارنے والی حکمت تھی اس کی حکمت کی صورت ہم پہچان لیں گے، یعنی ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ایسی کون سی حکمت تھی جس کی وجہ سے یہ شرعی حکم کیا ہے مشروع ہوا، اس کو شریعت میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ معرفت ہمیں پتہ چل جائے گی۔ وَمِنْهَا أَنَّهُ طَرِيقٌ قَوِيٌّ فِي فَهْمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے ہے کہ قرآن کے معانی کی سمجھ میں یہ بہترین اور مضبوط راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی بعض اوقات ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ سبب نزول کے غلط جاننے کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سبب نزول معلوم ہوگا تو کیا یہ مفہوم غلط نہیں سمجھا جائے گا، آیات جو قرآن کے معنی ہے اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، اس لیے کہ سبب کا جاننا یہ کیا ہے مسبب کے جاننے کو ابھارتا ہے، یا مسبب کے جاننے کو کیا ہے لازم کرتا ہے، یعنی آپ اگر سبب کو جان لو گے تو اس کا جو مسبب ہے اس سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو بھی سمجھ لو گے، ٹھیک ہے۔ تو سبب آپ نے جان لیا کہ آیت کا اترنے کا سبب یہ ہے، تو اب جو آیت ہے اس کے مفہوم اور معنی کو بھی آپ اپنے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ ہے کچھ فوائد، ان میں سے دو فوائد یہاں پر ذکر کیے ہیں، تو سبب کی تعریف، پھر دو قسمیں، اور یہاں پر فوائد بیان اس سبق میں کر دیے گئے۔ رحیم ما تقرر نزولہ، وہ صورتیں یا آیتیں جن کا نزول متقرر ہوا، بار بار ہوا، یا چند مرتبہ ہوا۔ ذکر جماعت من العلماء المتقدمین والمتأخرین ان من القرآن ما تقرر نزولہ، علماء کی ایک جماعت نے بیان کیا، متقدمین و متأخرین علماء میں سے ایک جماعت نے یہ بیان کیا، ان من القرآن، قرآن میں سے بہت ساری ایسی صورتیں آیتیں ہیں، ما تقرر نزولہ، جس کا نزول کیا ہے تکرار کے ساتھ ہوا، وَلِذَلِكَ حِكَمٌ، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اس حکمتوں میں سے کچھ بتا رہے، منہا التذکیر والموعظۃ، نصیحت کرنا اور واعظ کرنا، یعنی ایک جگہ ضرورت ہوئی نصیحت کرنے کی، واعظ کرنے کی، تو وہاں آیت نازل کی گئی، دوسرے مقام پر ضرورت ہوئی تو اسی آیت کو دوسری بار بھی کیا ہے نزول کیا گیا اسی آیت کا، تو تذکیر و موعظہ کے اعتبار سے کیا ہے یہ اس کا نزول بھی ہوا ہے۔ دوسرا وجود المقتدی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہے تقاضا کرنے والا پایا جاتا ہے، جیسے الاتقان میں دیا ہوا ہے کہ مکہ کے کافروں نے جب خدا کے شریک وغیرہ بنائے تو وہاں سورہ اخلاص نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر جب مدینہ میں یہودیوں اور نصرانیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا معاذ اللہ کہنے لگے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے، تو وہاں پر بھی یہی آیت صورت نازل ہوئی، تو مقتدی کا وجود تھا، وہاں تقاضا کرنے والی چیز پائی جائے گی کہ یہ صورت کا تکرار کیا جائے نزول کا، تو وہاں کیا ہے نازل کی گئی، اور یہ اس کا فائدہ تھا مقتدی کے وجود کا حکمت۔ وَمِنْهَا إِظْهَارُ فَضْلٍ زَائِدٍ لِلْمُتَنَزَّلِ، جو آیت اتری ہے تکرار کے ساتھ اس کے لیے کچھ فضیلت زائد ہے جس کا بھی اظہار ہو جائے اس حکمت کے طور پر، کہ بھئی دو تین بار کسی آیت کا الگ الگ مقامات پر نازل کرنا کیا ہے اس کی فضیلت کا بھی کیا ہے یہ اظہار ہے اس میں۔ اب کون کون سی آیتیں ہیں، وقد ذکر بعضهم ان من ذلک، تو ان کے بعض نے علماء میں سے بعض علماء نے بیان کیا کہ ان من ذلک، ان متقرر صورتوں اور آیتوں میں سے آیت الروح، آیت الروح، یسألونک عن الروح،
ٹھیک ہے، آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے وہ ایک ہے. والفاتحۃ، اور سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الاخلاص بھی. اب یہ ایک حکمت، تو تین چیزیں حکمت اور کون کون سی تھی کچھ اجمالاً بیان کیا. ایک اور فائدہ اس کا تھا، ایک اس حدیث پاک اس میں لکھی ہوئی ہے الاتقان فی علوم القرآن میں، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سورت یا قرآن کی آیت نازل فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری امت پر آسانی فرما. ٹھیک ہے، یعنی ایک قرات میں ایک لفظ کی ایک قرات کے ساتھ اتاری، تو اسی آیت کو یا اسی صورت کو دوسرے قرات میں اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اور آسانی فرما. تو اس طرح سے 7 مرتبہ یہ الگ الگ قرات میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جسے قرات سبع ہم جسے کہتے ہیں. تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو نازل ہوئی ہے وہ بعض اوقات الگ الگ قرات میں بھی نازل ہوئی ہیں. تو قرات کا کیا ہے فوائد اس میں بھی پوشیدہ تھے ما تکرر نزول میں. اسی کو بتا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَكْرَارُ النُّزُولِ لِفَائِدَةِ اختلاف حرف القراءہ، قراءت کے حرف کے اختلاف کے فائدے کے لیے نزول کا تکرار ہونا بھی درست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو قراءت کے حروف ہیں ٹھیک ہے ان میں اختلاف کا فائدہ رکھے، تاکہ کیا ہے کہ الگ الگ جو وہاں قراءت پہلے بھی رائج تھی، ٹھیک ہے، لغت قریش جیسے تھی، دوسری لغات بھی تھیں وہاں پر، تو ان کے لیے کیا ہے آسانی ہو اور یہ الگ الگ حروف بھی مذکور ہو جائے پڑھنے کے لیے. تو اس حکمت کے اعتبار سے بھی کیا ہے ان کا تکرار ہونا صورت اور آیتوں کا یہ بھی کیا ہو سکتا ہے. فتنزل الآیت مرتن فتنزل الآیت مرتن علی حرف ومرتن اخرى علی حرف غیری. تو آیت کو ایک مرتبہ کسی حرف پر نازل کیا گیا اور دوسری مرتبہ اس کے علاوہ کے حرف پر نازل کیا گیا. اسے ایک مثال بھی نیچے دے رہے ہیں، وَلَا يَبْعَدُ أَن تَكُونَ الْفَاتِحَةُ نَزَلَتْ مَرَّةً بِحَرْفِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَمَرَّةً بِحَرْفِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. ٹھیک ہے، تو یہ بعید نہیں ہے، وَلَا يَبْعَدُ بعید نہیں ہے، أَن تَكُونَ الْفَاتِحَةُ کہ سورہ فاتحہ ہو، نزلت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہو، مرتن ایک مرتبہ، بحرف مالک یوم الدین مالک یوم الدین کے حرف کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ ملک یوم الدین کے حرف کے ساتھ نازل ہوئی ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، اور اس طرح سے الگ الگ جو قرات ہیں وہ بھی کیا اس اعتبار سے بھی نازل ہوئی ہے.